علی صاحب، حکومت نے تو اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جانے، نہ انہوں نے قومی اسمبلی توڑنی ہے۔ آپ کا لانگ مارچ کا کیا پلان ہوگا؟ خان صاحب تو پشاور سے لیڈ کریں گے۔ اگر کوئی رکاوٹیں درمیان میں ڈالے گئیں، گرفتاریاں ہوئیں، پھر آپ کا پلان کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ یہ پاکستان کی جو حقیقی آزادی مارچ ہے، سب سے پہلا جو اس کا نقطہ ہے وہ یہ کہ پرامن مارچ ہوگا، پیسفل ہوگا، چاہے جتنا بھی حکومت زور زبردستی کرے، جتنی بھی ریاستی وہ جبر یوز کرے، تو ہم نے تو پیسفل رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے۔ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں اس بیرونی مداخلت کے خلاف جس کو پاکستان کی ایک نہیں دو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہماری میٹنگز ہوئی، انہوں نے اس بات پہ مہر تصدیق سب کیا کہ بالکل بیرونی مداخلت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو ہم تو پیسفل رہیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ روکا تو کیا ہوگا، اس پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بہت ہی انہوں نے ہٹ درمی کی اور بہت ہی وہاں پہ روکا اور گولی چلائی یا بیریکیڈز رکھے اور کسی صورت آگے نہ جانے دیا، تو وہیں ہم لوگ بیٹھ جائیں گے، وہیں پیسفل پروٹیسٹ کریں گے۔ لیکن اس کا پھر یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے پھر ہم نہیں چاہتے، لیکن پھر پورے ملک میں جو ہے سب کچھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو جائے گا کہ اگر آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے اور لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد آنا چاہ رہے ہیں، آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، وہ احتجاج کریں گے۔ ہمارے دور میں دو بار فضل الرحمان صاحب تشریف لائے اپنے لوگوں کے ساتھ، ایک بار بلاول صاحب اور ایک بار مریم صاحبہ آئیں۔ ہم نے تو کسی کو نہیں روکا، نہ کسی پہ لاٹھی چارج کیا، نہ کسی پہ آنسو گیس چلائے، نہ گولی چلائی، ربڑ کی ایسلی، تو ہم نے تو نہ کوئی کنٹینر کھڑے کیے۔ تو اگر ہم آ رہے ہیں تو ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کو اپنے عوام سے ڈر ہے، اپنے عوام سے ڈرنا، یہ ڈرتے ہیں۔ تو ہم تو پیسفل ہیں اور پیسفل رہیں گے۔ اچھا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ یہ صرف لانگ مارچ اسی دن کا نہیں ہوگا، یہ دھرنے میں چینج ہوگا پھر؟ نہیں عادل بھائی، دس از ناٹ اے ون ڈے افیئر، یہ جلسہ نہیں ہوگا۔ وہاں ہم نے بیٹھ جانا ہے، کم از کم پھر چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے کتنے دن کے لیے بیٹھنا ہے، لیکن یہ ون ڈے افیئر نہیں ہوگا۔ یہ آ کے ہمیں چلے نہیں جانا۔ 129 دن تو ہم پہلے بھی بیٹھے رہے ہیں، تو بیٹھنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب جب وہاں پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، اور ہماری سیکنڈ تھرڈ ایئر لیڈرشپ، ہماری ہماری ینگ ہیروز ہیں، ہمارے قاسم سوری صاحب ہیں، شہریار افریدی صاحب، مراد سعید، فاروق حبیبی، سارے بیٹھے ہوں گے، ہم سب وہاں ہوں گے، پوری قوم آتی رہے گی، اور یہ روز بروز یہ بڑھتا جائے گا۔ فیملیز آئیں گی، خواتین آئیں گے، بچے آئیں گے، بلکہ فیملیز آئیں گی سرکاری ملازمین کی۔ تو یہ اٹس ناٹ اے ون ڈے افیئر۔ The peaceful protest is going to stay till we get the result. And what is the result? ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو مداخلت ہوئی ہے تو آپ ری انسٹیٹ کرو۔ اصل تو انصاف یہ ہے کہ مداخلت واپس ہو، ری انسٹیٹمنٹ ہو، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ What we are demanding is کہ نیا الیکشن ہو and let the people of Pakistan decide۔ پاکستانیوں کو فیصلہ کرنے دیں کس کی حکومت ہوگی، عام لوگوں کو یہ اختیار دیں، نہ کہ بیرونی مداخلت حکومتیں بنے۔ اچھا، ڈی چوک کے بارے میں تو پہلے آپ نے دھرنا وہاں کیا تھا، اب تو عدالتی فیصلے بھی آ چکے ہیں، کیا آپ کشمیر ہائی وے پہ ہی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، چونکہ اس میں اب محترم عدالتوں کی بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹس موجود ہیں میرے خیال میں۔ ہم تو قانون کے مطابق چلیں گے، عدالتوں کا احترام کریں گے، اور جہاں سے عدالت نے جس ایریا میں منع کیا ہے وہاں ہم جانے سے اعراض کریں گے۔ جو سری نگر ہائی وے ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ سٹے ہوگا، اور وہیں پہ ہم نے جو ہے اپنا پیسفل پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا ہے۔ اور اس دن میں نے ابھی سنا ہے کہ 25 کو شاید یاسین ملک صاحب کے خلاف سزا بھی ہندوستان جو ظالم ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو اس دن ہمارا نہ صرف اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہے بلکہ ہمارا ہندوستان کے خلاف بھی پروٹیسٹ ہوگا کہ جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ تو ہم اس مشکل گھڑی میں یاسین ملک صاحب کے ساتھ، ان کی وائف مشال بی بی جو ہیں ان کے ساتھ، اور پوری کشمیری قوم کے ساتھ، عمران خان صاحب جو خود انہوں نے وعدہ کیا تھا مظفر آباد میں، عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے سامنے وعدہ کیا تھا بعثت وزیر اعظم پاکستان کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، پوری دنیا میں وکیل بنوں گا۔ اور انہوں نے ثابت کیا یونائیٹڈ نیشنز میں عمران خان صاحب نے جا کے نہ صرف کشمیر کے سفیر بنے بلکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی بنے، ختم نبوت پہ بھی بات کی، اور دنیا سے انگیج کیا کہ اسلام جو ہے دہشت گردی کا مطلب نہیں ہے، نہ مسلمان